اچھا اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں گوگی بٹ کے 2 پولیس مقابلے ہونے تھے, دوسرا کون سا تھا؟ وہ بتاتا ہوں. بٹ صاحب دوسرا واقعہ ارشد امین قتل کیس تھا. ارشد امین اس ایم ایس ایف کا سربراہ تھا, میرا بہت تعلق تھا, ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے اسلامیہ کالج کے. وہ ٹیکنالوجی کالج کا پریزیڈنٹ بھی تھا, چیئرمین تھا ایم ایس ایف کا. منظور وٹو صاحب, محمد خان جنید دور, وہ بینظیر محترمہ پرائم منسٹر تھے. وہ سٹنگ گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایز فار ایز اسٹوڈنٹس پالیٹکس از کنسرن. طلبہ سیاست میں وہ بہت دیو ہیکل تھا ارشد امین چودھری, بہت نام تھا اس کا. کئی واقعات قتل کے ایم یو کالج میں, اسلامیہ کالج, ریلوے روڈ میں, دیال سنگھ کالج میں, ٹیکنالوجی کالج میں, ایف سی کالج میں. ایون یہ جو طلبہ سیاست تھی اس میں ارشد امین کا نام بہت اہم تھا. ارشد امین جب قتل ہوتا ہے, حنیفہ بابا نے کیا تھا. حنیفہ بابا نے کیا تھا. عارف چودھری کے ساتھ ارشد امین سمن آباد موڑ سے نکلے, اور سمن آباد موڑ پہ جو ہے نا ٹارگٹ لیا ہوا تھا حنیفہ بابا نے. اور حنیفہ بابا جب مارنے لگا تو آگے ایک بچہ 9-10 سال کا اور بہن اس کے پیچھے بیٹھی, دونوں نے بیگ ڈالے ہوئے اکیڈمی جا رہے تھے. تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ارشد امین کو, بچے مر جائیں گے دونوں بہن بھائی, تو وہ چلے گئے. اور وہ بعد میں ملک ارشد کے گھر تھا, پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, خیبر بلاک اقبال ٹاؤن, اور وہاں جہاں پارک ہے خیبر بلاک کا, اس پارک کے باہر تیفی بٹ اندر بیٹھے تھے. باہر ارشد امین آ گیا تو اس کے گن مین نے آگے کہا ملک ارشد صاحب کے کہ چودھری ارشد امین صاحب آئے نے. وہ تیفی بڑھ کر حیران رہ گیا, ان کا ہوئے ہم نے تو اس کا نقشہ کھینچ لیا تھا, اس نے مر جانا تھا وہاں, یہ کیا ہوا. وہ وہاں انہوں نے آگے کہانی بتائی. وہ جو ارشد امین ملا واپس چلا گیا. وہ پھر انہوں نے فون کر کے بتایا ملک ارشد صاحب کو کہ جی ہم اوپر ہی بیٹھے ہیں, آپ بے فکر رہیں, اور رستے میں اس طرح ہو گیا تھا, بچے آ گئے تھے تو ہم نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد یہ باہر نکلا ارشد امین, تر فائرنگ ہوئی ہے, اور وہ درخت سے اوپر سے فائرنگ کر کے نالے کے پاس, اقبال ٹاؤن, گلشن اقبال تھانہ لگتا تھا اقبال ٹاؤن کے ساتھ, وہاں واقعہ ہوا, وہاں اس کو مار دیا. جب یہ مرتا ہے ارشد امین جنگل کی آگ کی طرح نا یہ پھیل جاتی ہے خبر. ارشد امین چودھری وزن والا طاقتور آدمی تھا, سٹنگ گورنمنٹ کا ترجمان تھا ایک قسم کا, طلبہ سیاست میں ان کا لیڈر تھا. جب وہ قتل ہوتا ہے تو 3 گھنٹے تک, یہ میری اطلاع ہے, خواجہ اظہر گلشن کو نہیں پتہ لگتا کہ ارشد امین قتل ہو گیا. پھر ایک فون آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی وہ ارشد امین قتل ہو گیا واقعی. یہ ساتھ ہی گھر ہے ان کا تیفی کے, یہ بھیجتے ہیں اپنے ملازم کو, جا دیکھ کے, اور تیفی گھر میں, بٹ صاحب گھر پہ ہیں. اچھا انہیں ڈاؤٹ تھا کہ تیفی بٹ کا اس میں کچھ ہاتھ ہے. نہیں پتا ہی کچھ نہیں, خواجہ صاحب کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا. انہوں نے ملازم بھیجا, دیکھو تیفی گھر پہ. اب تیفی بٹ اپنے گھر پہ تھا. اس نے ملازم نے کہا کہ جناب باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں, اور تیفی بٹ گراج میں بیٹھا گپے مار لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے. یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب جاتے ہیں اور تیفی کہتے تم کہاں بیٹھے ہو, وہ بس برم ہو جاتے ہیں, اب یہ نہیں شادتے ہیں. انہوں نے کہا تم کہاں بیٹھے ہو, تمہیں پتا تمہارا نام آ گیا ہے قتل میں, ارشد امین پر قتل ہوگا, نکلو یہاں سے فوراً, دونوں بھائی غائب ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی کہاں کیا ہوا. انہوں نے کہا بس نکل جاؤ یہاں سے, یہاں بیٹھو. وہ سارے پورے مجمع کو ڈسٹرب کر کے, ڈسپرس کر کے, تیفی اور گوگی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمجھ جاتا ہوں جی. انہوں نے کہا جاتا نہیں ہوں, ابھی جاؤ. اور یہ فوری طور پہ جو ہے یہ ان کو نکال دیتے ہیں باہر. اب خواجہ اظہر گلشن صاحب نے یہاں ایک رول پلے کیا ارشد امین کے قتل کے بعد. قتل کو مینیج کرنے کا. قتل کو مینیج کرنا نہیں تھا, دونوں کی جان بچانا. اپنے جنہیں اولاد کہتے ہیں, بچہ کہتے ہیں, بیٹا کہتے ہیں, ان کی جان بچانا جو تھا کہ یہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کا اتنا بڑا بھاری بھرکم شخص مر جائے, قتل ہو جائے. انہوں نے سم ہاؤ آرڈر لے لیا پولیس نے, پولیس مقابلے کا. پولیس مقابلے کا. یہ دونوں بھائیوں پہ مقدمہ درج ہوا, اور یہ آرڈر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اظہر گلشن صاحب فوری طور پہ جو ہے نا, اس وقت جو کالج تھے نا ان سب میں ارشد امین کا ڈنکا بج رہا تھا بھرپور طریقے سے, پورا روب دبدبا تھا. طلبہ سیاست بہت عروج پہ تھی, یونینز موجود تھی, طلبہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے. ہمارا لیڈر مار دیا انہوں نے.
ख्वाजा साहब एक रास्ता निकालते हैं और ये फौरी तौर पे बात करते हैं किससे, जो मैंने इब्तिदा में कहा था, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब से। वो नवाबजादा साहब उस वक्त कश्मीर कमेटी के सरबराह थे, लेकिन सारे के सारे सियासतदान उनके आगे दो जानू होकर बैठते थे। ये मैंने आंखों देखे वाक़यात। नवाब साहब कदावर शख्सियत थे। नवाब साहब से बात की, उनसे कहा मिलना चाहता हूँ। उसने कहा जी आप आ जाएं। जमशेद, मुझे अभी याद है, जमशेद था सेक्रेटरी नवाब साहब का, उससे टाई अप हुआ। ख्वाजा साहब चले गए इस्लामाबाद, तो नवाब साहब को सारी बात बताते हैं कि जी ये वाक़या हुआ, इस तरह हुआ, ये फ़लाँ बंदे ने ऐसा किया, इस तरह के वाक़यात हैं। ये सारे जब पता लगते हैं तो उस पे नवाब साहब ने कहा जी कि आप ख्वाजा साहब बेफ़िक्र रहें, जो मामला भी है मैं बात करता हूँ। मैं आसिफ ज़रदारी से बात भी करूँगा, बेनज़ीर भुट्टो से बात भी करूँगा, लेकिन इस काफ लीग के सरबराह हैं चौधरी हामिद नासिर चट्ठा। मैं चट्ठा साहब से फ़ोन पे बात करता हूँ। चट्ठा साहब को फ़ोन किया। चट्ठा साहब ने कहा जी कि मैं आज तो गांव में हूँ, इनको कल भेज दी मेरे पास। ख्वाजा साहब वहाँ चले जाते हैं, नवाब साहब के हुक्म में ख्वाजा साहब वहाँ जाते हैं। चट्ठा साहब के घर, बड़ा घर, ज़बरदस्त कनालों में फैला हुआ घर है। चट्ठा साहब से मुलाकात होती है और मुलाकात में वो ये कहते हैं, अब ये ऐनी शहादतें जो मिल रही हैं उसके मुताबिक वो ये कहते हैं कि जी मैं गुफ्तगू मैंने सुन ली है सारी। अज़हर गुलशन साहब ये बताते हैं इसको, चट्ठा साहब को, कि ये इस तरह हुआ, इस तरह हुआ, इस तरह वाक़या हुआ, इस तरह वाक़या हुआ। इसका भाई कत्ल हुआ था अरशद अमीन का, अनवार चौधरी। उस कत्ल में हमने अरशद अमीन को एक बार 50 लाख रुपए दिया, दूसरी बार फिर 50 लाख दिया, फिर इसकी भाभी बीमार थी 13 लाख दिया। 1 करोड़ 13 लाख रुपए इसने भाई के कत्ल पे सुलह सफाई के लिए लिया हमसे, और 1 करोड़ 13 लाख रुपए लेके हमने इससे कहा कि गवाही दो जाके। ये अदालत में गया, पेश हुआ अरशद अमीन, और अरशद अमीन ने पेश होने के बाद ये कहा जी कि ये गवाह खड़े हैं सारे, ये अभी जाके अंदर बयान दे देंगे अदालत में, और मुझे इजाज़त दें, मुझे जल्दी है, गाँव जाना है। अरशद अमीन वहाँ से उनको छोड़ के चला गया। ये बताया ख्वाजा अज़हर गुलशन ने चट्ठा साहब को कि गवाह अंदर गए तो वो पूरे ज़ोर व शोर से हमारे मुखालफत में भुगत गए, और उन्होंने ये बात कही जी चौधरी अनवार को इन्होंने ही मरवाया, फ़लाँ फ़लाँ ने मारा और यही मुल्ज़िम है। ख्वाजा साहब कहते जब हमने ये बात बताई तो चट्ठा साहब ने कहा ख्वाजा साहब आप आराम से जाके सो जाएं, और हम वजह समझ गए सारी क्या है, आप जाएं। अगले दिन आता है चौधरी अरशद अमीन का वालिद मरहूम आते हैं। वालिद ने आके ये कहा कि जनाब क्या मामला है। चट्ठा साहब ने बुलाया, इकबाल अहमद खान ने बुलाया, तीफी और गोगी की तरफ से फिर अज़हर गुलशन को बुलाया गया। वहाँ बाबा जी ने ये कहा, वालिद मरहूम ने, ये इनके ज़राए के बकौल भट्ट साहिबान कश्मीरी बरादर, उन्होंने कहा जी कि जनाब ये जो कत्ल है, आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ 13 लाख, बाप वालिद कह रहा है अरशद अमीन का, 1 करोड़ 13 लाख रुपए आपने अदा कर दिए, हमें तो एक पाई भी नहीं मिली। वो सारे के सारे पैसे जो थे वो अरशद अमीन चौधरी के पास थे। इस पे मोरे तस्दीक सब्त हो गई अरशद अमीन के खिलाफ ख्वाजा अज़हर गुलशन की गुफ्तगू पे। चट्ठा साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह खान के हुक्म पे मुलाकात थी। हामिद से चट्ठा, चौधरी हामिद चट्ठा और इकबाल अहमद खान सदर सेक्रेटरी, दोनों वो सदर थे काफ लीग के, ये सेक्रेटरी थे। ये मोरे तस्दीक सब्त हो गई कि जनाब इन्होंने तो वाक़तन ये तो एक तंग आमद बजंग आमद थी। ये जब जाता है मुकदमा तफ्तीश के लिए, उस वक्त के SPCI है चौधरी अहमद खान चद्दड़, पूरे पाकिस्तान में, भट्ट साहब उनका इंटरव्यू भी हमने कई चैनलों पे किया है, पूरे पाकिस्तान में चौधरी अहमद खान चद्दड़ जैसा तफ्तीशी मौजूद नहीं है। जितने खुदा उनको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ दे, वो किसी शख्स की नज़रों में नज़रें डालकर उसकी चाल ढाल हुलिये से, जिस तरह बड़े पुराने हकीम नब्ज़ देख के नहीं मर्ज़ बताते थे, इस तरह वो बता देते थे देख के कि इसने जुर्म किया कि नहीं। वो कहते हैं, उन्होंने बताया कि उनका ऑफिस जो था वो बड़ी डिस्टेंस पर होता था गेट से, और जब वो गेट से उनके पास आता था वो देखकर बता देते थे। वो अपना मातहत जो लेके आ रहा ना पुलिस वाला,
ان کو پتہ لگتا تھا کہ جھوٹ لے کے آ رہا ہے ملزم جینون ہے, تو وہ غور سے اس کو دیکھتے رہتے تھے. یوں میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ واقعہ, نہیں شاید ہوں اس کا, وہ یوں دیکھتے رہتے تھے. میں نے کہا چوہدری صاحب آپ نے فاصلہ کیوں رکھا اپنے دفتر کا؟ او بھائی اسی سے تو ملزم پہچانا جاتا ہے میرے, اس فاصلے سے. اس دوران میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ کیا کر کے آیا ہے. اچھا, انہوں نے ارشد امین چودھری کے قتل کی تفتیش بھی کی تھی تیفی بٹ سے. تیفی بھی پیش ہوئے تھے, گوگی بھی پیش ہوئے. اظہر گلشن صاحب پہلے گئے سب سے. اظہر گلشن صاحب زیادہ پلیڈ کرتے تھے کیس. جب وہ اظہر گلشن صاحب وہاں گئے ہیں تو لکیلی میں بیٹھا ہوا تھا. تیفی کے وقت بھی تھا, گوگی کے وقت میں نہیں تھا. اظہر گلشن صاحب کہتے ہیں سر السلام علیکم. وہ کہتے ہیں آئیے میرے صاحب علم, دانشور, صاحب بصیرت, میرے عزیز بھائی. ان کی تعریف کرتے صدر صاحب کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ واقعہ ہے, یہ کیس ہے. اس نے کہا جی کہ سارا واقعہ جس طرح ہوا تھا 1,13,00,000 روپے کی ادائیگی تک کا سارا مرحلہ بتایا, اور یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بندے ہیں, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اس طرح ہے, اور آپ ہمیں صفائی کا موقع دیں. انہوں نے کہا دونوں کو پیش کر دیں. وہ دونوں پیش ہو گئے. پیش ہونے کے بعد چودھری صاحب نے جو معاملات تھے وہ تفتیشی اینگل کے مطابق وہ سارا کیا. اب یہ جب واقعہ سی آئی اے میں چلا گیا تو اس وقت تک ارشد امین کے حوالے سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ہماری حکومت کا ایک اہم شخص مارا گیا تو اس کے ملزموں کو انجام تک پہنچایا جائے. اور انجام آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تیفی اور گوگی کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے. ارشد امین کے قتل کے بعد یہ مجموعی طور پر پولیس مقابلے کی تیسری اٹیمپٹ اور ان دونوں بھائیوں کے تیفی اور گوگی کی دوسری اٹیمپٹ یہ ہوئی. اور جب یہ واقعہ ہوا, اچھا اس سے دوران اس کے بعد اس کے بعد ایوان عدل کا ایک واقعہ ہوا. ٹیپو ٹرکاں والے پہ فائرنگ کی, کئی بندے مارے گئے بیچارے, ٹیپو زخمی ہوئے. اس میں بھی تیفی اور گوگی کا نام آیا کہ ان کے ایما پر. اب یہ جو نام نکلوانا تھا نا یہ بڑا مشکل تھا تیفی اور گوگی کا ارشد امین کے کیس سے, لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ایوان عدل سے تھا. یہ ثابت کرنا کہ جرم کیا ہے یہ آسان ہوتا ہے, کسی کا نام پڑ جائے مثل میں بطور ملزم وہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گوگی بٹ کا مسئلہ ہے, آپ نے یہ نہیں کہنا طرفداری ہے, طرفداری نہیں, حقائق بتا رہا ہوں. گوگی بٹ کے بارے میں لوگوں کا جو تاثر ہے نا وہ اور ہے, میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ اور ہے. دشمن داری, مخالفت, ایک مقدمہ اس پہ ہوا تھا, نواز شریف پہ فائرنگ ہوئی ارشد امین چودھری نے کی, گوگی کہنے پہ کی. ارشد امین کا تعلق کوئی واقعہ نہیں تھا, گوگی کا تعلق نہیں تھا. گھر ضرور قریب ہے, دیال سنگھ کالج کے گوال منڈی کا فاصلہ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے, 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ. ارشد امین چودھری نے تیفی بٹ کو ہلاک کروانے کے لیے بھولا سنارا کو سپاری دے دی اس کی. بھولا سنارا تیفی سے تعلق میں تھا. ارشد امین نے یہ فیصلہ کیا, بھولے سنارے نے فون کر دیا تیفی کو, بھائی جان کہتا تھا بھائی جان میں بڑا شرمندہ ہوں, اے معاملہ ہے. پلوان کہتا تھا اس کو, ارشد امین کو پلوان نے کیا تھا. انہیں کہا اچھا تو یہ کہتا رہا کہ میں تیفی کو مار رہا ہوں, تو اس کو طریقے سے وہاں بلا لے اور پیسے میں تجھے زیادہ دے دوں گا. اس کا وہ جتنے قاتل تھا وہ, انہیں کہا میں زیادہ پیسے دوں گا, تو ایسا کر کہ تو وہاں بلا لے اس کو علاقہ خیر میں, ڈیرا تو اس کا وہاں تھا, اور وہاں بلا کے اس کو فارغ کر دے. اس نے ایسا ہی کیا, اس نے بلایا ارشد امین کو کہ وہاں. ارشد امین بڑا ہوشیار آدمی تھا, میں نہیں جاتا. وہ نہیں گیا. ارشد امین کچھ عرصے بعد جو ہے جب اس بات پہ کہ بھولا سنارا جو ہے اس کو میری سپاری دی گئی ہے, اس نے نیفے اور بابے کو استعمال کر کے اس گروہ نے, اب اس میں کون تھا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن اس گروہ نے اس کو استعمال کر کے اس سپاری کا بدلہ لیا. اچھا بعد میں ہم دیکھتے ہیں انو چھبیل جو ہے اس کو بھی سپاری ملتی ہے ارشد امین چودھری کی, وہ کون دیتا ہے؟ وہ کیا تیفی بٹ کی طرف سے دی جاتی ہے؟ وہ دوسرا گروہ تھا.
ارشد امین نے مخالفت کے کئی دروا کیے تھے, ایک مخالف نہیں تھا اس کا. طلبہ سیاست میں اس کی مخالفت, قومی سیاست میں اس کی مخالفت, تجارت میں اس کی مخالفت, مظفر گڑھ کے ڈیرے داری جو اس کی اپنی تھی اس میں اس کی مخالفت, خاندان میں اس کی مخالفت, جس ہاسٹل میں رہتا تھا وہاں 4 مخالف اس کے, انجینئر یونیورسٹی لاہور میں اس کی 3 مخالفتیں. اس نے کئی اسلامیہ کا ریلوے روڈ میں 2 طلبہ تنظیموں کا جھگڑا, اس میں ارشد امین کا انوالومنٹ. ایم اے کالج کی سیاست میں ارشد امین, اس کے بہت درد تھے مخالفت کے جو اس نے کھولے تھے. تو وہ بعض اوقات بٹ صاحب آپ کو شبہ ہوتا ہے اے پہ, مخالفانہ عمل ہے نا, اے پہ شبہ ہے کہ اے نے فلاں بندے کو مروایا, اور مروا زیرہ ہوتا ہے اس مخالفت کا فائدہ اٹھا کے کہ یار مجھ پہ تو الزام ہی نہیں آنا, الزام تو فلاں پہ جانا ہے اے پہ. یہ بھی ایونٹ ہوئے, کئی ہوئے ہیں. تفتیشی مثلیں میرے پاس ہیں بے تحاشا لاہور کی, پولیس نے چالان بھی کر دیے, بعد میں اصل ملزم پکڑے گئے.